الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود اللہ محدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے اور ابھی 10 محرم کا دن آنے والا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کرنے والا ہوں جس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بہترین نسخہ وہ یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں اضافہ کرے گا، مطلب کہ زیادہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، تو اللہ پاک سارا سال اس کے رزق میں برکت کر دے گا، اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر، خادموں، فقراء، مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ مسلمان عاشوراء کے دن کھچڑا پکاتے ہیں۔ اس کا اصل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ کھچڑا جو ہے اس میں ہر کھانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گندم، گوشت، دالیں، چاول وغیرہ تو اس میں شامل ہی ہوتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ حلیم بنانے والے کے گھر، حلیم کھچڑا کو بھی بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ حلیم ہا سے، ایک ہوتا ہے ہا بول سکتے ہیں، ہا مت بولیے۔ تو اس کے پکانے سے گھر میں تمام کھانوں میں برکت ہوگی، مطلب کہ آپ نے بہت سارے کھانے بنا لیے، علیحدہ سے آپ اگر روٹی بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، تو زیادہ کھانے بنائیں تو ایک دم سے آپ نے یہ ساری چیزیں شامل کر لیں تو امید ہے کہ آپ کے تمام کھانوں میں برکت ہوگی، چاول میں، دال میں، گوشت میں، گندم میں، آپ کے دسترخوان میں برکت ہوگی۔ یہ ایک خیال کیا علماء نے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ عاشوراء کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو، فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہٰذا یہ حدیث عاشوراء کے روزے کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، خاص طور پہ چھوٹے بچے نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس دن صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اچھے جو اعمال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اور بہت ساری برکات ہیں۔ ایک اور بات، حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں 10 دنوں تک، خصوصاً 10ویں کو، 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی چاولوں پر اور کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ جائز ہے۔ ان کو جس طرح اصالِ ثواب کریں ان ہستیوں کو، یہ شہدائے کرب و بلا جو ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ مطلب آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، کھانا کسی کو کھلاتے ہیں، تو کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے، تو آپ اس کا ثواب ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹھیک عمل ہے۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کرب و بلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے، یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹھائی وغیرہ پر حضرات شہدائے کرب و بلا کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکات ہے، اور عشرہ محرم یعنی کہ 10 تاریخ شریف اس کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، مطلب آپ اس دن مٹھائی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ حضرت
شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سال میں 2 محافل ہوا کرتی، ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری محفل شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی دوسری محفل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ محفل بروز عاشوراء یا اس سے ایک دن قبل ہوتی ہے، مطلب کہ 9 کو آپ کروایا کرتے تھے یا 10 کو ہی کرواتے تھے۔ اس میں 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے اور درود شریف پڑھا جاتا۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے، حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں آنے والے فضائل بیان کیے جاتے، پھر ختم قرآن کریم کیا جاتا اور یہ 5 آیتیں پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ دے دی جاتی۔ تو یہ عمل میں نے آپ کا پیش کیا حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ معمول تھا کہ آپ سال میں صرف 2 محافل کیا کرتے تھے، ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک محفل شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں آپ کا عمل کیا ہوتا تھا، کھانا بنایا جاتا اور لوگ آتے اکٹھے ہوتے، جب لوگ آ جاتے تو پھر آپ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب جو احادیث میں وارد ہیں بیان کرتے، قرآن کی تلاوت کی جاتی اور اس کے بعد دعا کی جاتی، ایصال ثواب کیا جاتا اور کھانا تقسیم کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے ان اسلاف بزرگان دین کی طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔